اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر نقص تھا، کمی تھی، کوتاہی تھی، یہ غلطی ہوئی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی تربیت کی تھی وہ تربیت مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ ہندوستان کے لوگ اگر یہ جاننا چاہیں کہ ہم تک اسلام کی دولت صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے، جواب ہے کہ نہیں۔ تو کیا صحابہ کرام نے کوشش کی تھی کہ یہاں اسلام آنا چاہیے؟ جواب یہاں کوشش کی تھی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے 2 یا 3 آدمیوں کا کہ تم دیکھو یہ ہندوستان کہاں ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کی قومیں کیسی ہیں، وہاں کا ملک کیسا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں اسلام جا سکے گا یا نہیں، ہم کیسے اسلام وہاں پہنچا سکیں گے۔ صحابہ کرام تاریخی اعتبار سے ایسی ممتاز ترین قوم ہے، اور یہ بات صرف مسلمان مورخین نہیں، دنیا کی تاریخ لکھنے والے جو بھی مورخ ہیں، چاہے وہ متعصب ہوں چاہے وہ منصف ہوں، انگریز رائٹر ہوں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب ایسی جماعت اور کوئی شخص تیار نہ کر سکا۔ بلکہ انگریز مصنف نے لکھا ہے جو عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو ایسی جماعت ملی ہوتی تو حضرت عیسیٰ نے اپنی زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہوتا، مگر ہمارے نبی کو ایسی جماعت نہ مل سکی جیسی جماعت محمد رسول اللہ کو ملی۔ بلکہ اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا، جب ہمارے نبی کو اس زمانے کے ان کے مخالفین پھانسی چڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، ان کا ساتھ دینے والے ان کو سو کو چھوڑ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک۔ اور اس کے مقابلے میں اس نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کا حال یہ تھا کہ جیسی محبت انہوں نے اس نبی سے کی ہے، ایسی محبت دنیا کی کوئی قوم اپنے حکمران سے نہیں کرتی۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام وہ وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر کے بدن پر ملتے تھے۔ بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک پھینکا یعنی تھوکا تو یہ جو بلغم آپ نے نکالا ہے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، صحابی نے اٹھایا اور اپنے بدن پہ ملا۔ ایسی محبت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنائی اور پیش کی، ایسی محبت اس دنیا میں کسی بھی قوم نے اپنے نبی یا اپنے ریفارمر یا اپنے کسی محبوب یا اپنے کسی پیر یا اپنے کسی دیوتا یا اپنے کسی اوتار کے ساتھ نہیں کی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے نبی سے ایسی محبت نہیں کی۔ دنیا کے باقی تمام مذہبوں کے بڑوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، جیسی محبت حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور جیسی قربانیاں انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ دی۔ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین لیا اور ملکوں تک پہنچایا۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کس ملک میں تاریخی طور پر اسلام کب اور کیسے پہنچا، جیسے مثلا ہم کشمیریوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا، کن بزرگوں کے ذریعے، کن شخصیات کے ذریعے، کس طبقے کے ذریعے اسلام آیا اور کیسے آیا، اور جب وہ اسلام لے کر آیا تو یہاں اس وقت حالات کیا تھے۔ یہ تو کشمیر کا معاملہ، لیکن دنیا کے ہر خطے کے لوگ جب یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم تک اسلام کی دولت کیسے پہنچی ہے تو جواب آئے گا۔ عراق کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ ایران کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ مصر کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ شام کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا اسلام کے ذریعے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے۔ ملک شام میں موراکو تک اگر لوگ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ ہندوستان کے لوگ اگر یہ جاننا چاہیں گے ہم تک اسلام کی دولت صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے، جواب ہے کہ نہیں۔ تو کیا صحابہ کرام نے کوشش کی تھی کہ یہاں اسلام آنا چاہیے، جواب یہاں کوشش کی تھی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے 2 یا 3 آدمیوں کا کہ تم دیکھو یہ ہندوستان کہاں ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کی قومیں کیسی ہیں، وہاں کا ملک کیسا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں اسلام جا سکے گا یا نہیں، ہم کیسے اسلام وہاں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لفظ ہند کا تذکرہ کیا، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 2 طبقے ضرور جنت میں جائیں گے، ان طبقوں میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا جو ہندوستان اسلام لے کر کے جائے گا۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے دیکھ کر کے فرمایا یہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں، کأنہم رجال الہند، یہ ایسے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا کہ ہندوستان اسلام پہنچنا چاہیے، مگر چونکہ درمیان میں بیچ میں سمندر ہے، اس لیے سمندر کی وجہ سے وہ صحابہ کرام کی جماعت نہیں آ سکی۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کے کچھ ساؤتھ انڈیا کے کچھ حصوں میں اسلام پہنچا ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں صحابہ کرام کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قرآن کن کے حوالے کیا، جواب ہے صحابہ کرام کے ذریعے۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو لکھا بھی، زبانیں بھی یاد کیا اور اگلی قوموں تک پہنچایا، اور اس طرح سے پہنچایا کہ کہیں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونے دی۔ اور یہ اتھینٹک ہے کہ وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن اسی طرح سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر، اسی طرح سے نازل ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہی قرآن زبانی یاد کرایا اور انہی صحابہ کرام کو نوٹ کرایا، اس کے بعد انہی صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ قرآن آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کی اور کوئی مذہبی کتاب
اس طرح سے مستند طریقے سے نہ محفوظ ہو سکی نہ اگلی قوموں تک پہنچ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات آج جو دنیا میں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ وہی تورات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلی قوم نے اس تورات کی کوئی حفاظت نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، جس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل، کتاب مقدس کا ایک پارٹ ہے تورات اور کتاب مقدس کا دوسرا پارٹ ہے انجیل۔ تو عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کتاب مقدس یا بائبل۔ اس بائبل کا ایک حصہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ایک حصہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ دونوں کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک وہی کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی تھی، کیونکہ نبی نے یہ کتاب جن کے حوالے کی ہے ان کے پاس انہوں نے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آج جو تورات ہاتھوں میں ہے اس تورات کے ایک ورس کے بارے میں، ایک آیت کے بارے میں ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجی تھی۔ اللہ نے بھیجی تھی یا انسانوں نے بعد میں ایڈ کی ہے، واللہ اعلم۔ تورات کا بھی معاملہ یہی ہے، انجیل کا بھی معاملہ یہی ہے۔ باقی دنیا کی قوموں کے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں اولاً ان کا دعویٰ ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں کی تیار کی ہوئی ہیں، چاہے وہ بدھسٹوں کی کتاب ہوں، چاہے وہ جینیوں کی کتابیں ہوں، چاہے وہ دوسرے طبقات کی کتابیں ہوں، لیکن قرآن کریم واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں طے ہے یہ کہ یہ ٹھیک اللہ کا کلام ہے، ورڈس آف گاڈ ہے، اور اس میں کہیں کوئی کم۔ اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، جبریل کے حوالے کیا، جبریل نے امانت داری کے ساتھ نبی تک پہنچایا، نبی نے صحابہ کرام کے حوالے کیا، صحابہ کرام نے بعد میں امت تک پہنچایا، اور اس پہنچانے میں انہوں نے جتنے سورس استعمال کیے جانے چاہیے تھے وہ سارے سورس انہوں نے استعمال کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں کے تک اللہ کا ایک کلام ٹھیک طرح سے پہنچا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی خرابی نہیں ہوئی۔ نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اور جو کچھ فرمایا، جو کیا وہ آپ کا ایکشن ہے، وہ آپ کا عمل ہے، اور جو آپ نے فرمایا وہ آپ کا آرڈر ہے، وہ آپ کا حکم ہے۔ قول رسول اور فعل رسول، ان دونوں کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، ٹھیک۔ یہ قول رسول اور فعل رسول بعد کے انسانوں کو کیسے ملے گا؟ بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کیا، اور بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ صرف صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جنہوں نے سارے کو ریکارڈ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا 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 وہ بھی، اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا وہ بھی، کوئی ایک بات بھی دنیا میں ضائع نہیں ہونے دی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل اگر پرائیویٹ لائف میں ہے، پرائیویٹ زندگی میں ہے، مثلا آپ نے اپنے آرام کے کمرے میں، جس کو آج کے لینگویج میں کہیں گے بیڈ روم میں، آپ نے اپنے آرام والے کمرے میں اگر کچھ کیا ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے۔ کن کے ذریعے سے؟ ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ بلکہ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو بالکل ہی پرائیویٹ ہیں، کسی اور کی بات اگر ہوتی تو اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ناپسند کیا جائے گا اس کو بیان کرنا۔ مثلا فرض کیجئے ایک خاتون کیسے کہے گی میں فلاں جگہ تھی، مینسز کی حالت میں تھی، اور اس وقت میرے شوہر یہاں تھے؟ یہ تو کہنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن ازواج مطہرات سمجھتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ امانت بھی امت کو پہنچا دینی ہے، ہم اس کو راز میں نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ بیان کرتی ہیں میں اس حالت میں تھی، اللہ کے نبی نے اس طرح سے نماز پڑھی، میں بسترے پر ایک طرح آرام کر رہی تھی، اللہ کے نبی دوسری طرف سے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا جسم مجھ سے چھو گیا حالانکہ میں عذر کی حالت میں تھی۔ یہ عذر کی حالت میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے کہ اگر بالفرض کبھی میاں بیوی ایک ہی بسترے پر ہوں اور اہلیہ اگر منسز کی حالت میں ہوں، تو اگر مرد کا جسم اس کے ساتھ ٹچ کر جائے یا کپڑے اس کے ساتھ ٹچ کر جائیں، اس کی وجہ سے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا، پر ایک پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غسل خانے میں غسل کیسے کیا یہ بھی سارا ریکارڈ میں ہے، یعنی وہ پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملہ بھی اور پبلک کے معاملات بھی تمام کے تمام ریکارڈ میں ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے کھانا کھاتے تھے، اس طرح سے کپڑے پہنتے تھے، اس طرح سے سوتے تھے، اس طرح سے بزنس کرتے تھے، اس طرح سے انہوں نے جنگ کی، اس طرح سے انہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ بات کہی، ورڈز یہ تھے۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے، یہی حال دوسری دنیا کے قوموں کا ہے، لیکن ہم مسلمان بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کبھی کوئی عمل زندگی میں ایک مرتبہ کیا، صحابہ اس سوچ کو نوٹ کر لیتے ہیں اور امت کو پہنچا دیتے ہیں۔ ساری چیزیں، کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے چھپی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات کہی اور ریکارڈ میں کہیں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی ایکشن کیا اور ریکارڈ میں کہیں نہیں ہے، نہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام وہ ممتاز قوم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا اور بعد کی امت تک پہنچایا۔ تو آج صحابی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہکذا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا آپ نے یوں فرمایا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے یہ کیا۔ اس میں بعض باتیں وہ بھی ہیں کہ جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی نے کی، صحابی نے اس کو بھی نوٹ کر لیا۔
اور امت تک پہنچایا۔ تو قرآن امت کو ملا صحابہ کرام کے ذریعے، حدیث امت کو ملی صحابہ کرام کے ذریعے، اور اللہ کے نبی کیسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے، کیسی سوسائٹی تیار کرنا چاہتے تھے، اس سوسائٹی میں کیا کیا خصوصیات، وہ ساری سوسائٹی صحابہ کرام کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی۔ وہ سوسائٹی، اور جو اللہ کے نبی نے سوسائٹی تیار کی تھی، اس سوسائٹی کو اگر ہم جاننا چاہیں گے تو صحابہ کرام ہی اس کا ذریعہ، اور کوئی دوسرا طبقہ نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام اسلام کا وہ ستون ہیں جن پر اسی طرح سے ایمان لانا لازم ہے۔ اللہ کے نبی تھے، اور صحابہ اللہ کے نبی کے پہلے فالوور تھے، جن صحابہ کے مطابق اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ان کے لیے جنت ہے، یہ پکے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، اور میں ان سے خوش ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے متعلق مختلف انداز سے سمجھایا، بلکہ ہمارے جمعوں کے خطبوں میں کبھی پڑھا بھی جاتا ہے اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کہ ان پر تنقیدیں مت کرنا، ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کو نشانہ مت بنانا، ان کی کمی کوتاہیاں بیان مت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کسی نبی نے ایسی جماعت تیار نہیں کی، کسی اوتار نے ایسی جماعت تیار نہیں کی، کسی ریفارمر سے ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی، کسی بزرگ سے ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسی جماعت تیار کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی، اور آگے جاتے جاتے ایک ایک صحابی جن کے متعلق اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، ایک صحابی کے بارے میں ایک خوبی، دوسرے صحابی کے بارے میں دوسری خوبی بیان فرمائی ہے، تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بعد میں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا بڑا صحابی یہ ہے یا وہ ہے، ہر صحابی کے متعلق عجیب عجیب، لیکن ترتیب ہماری یہ ہے۔ ہمارے ہاں کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اوراد شریف کا وظیفہ جاری فرمایا تھا، اس میں بطور عقیدہ کی یہ بات نقل فرمائی ہے تاکہ ایمان والے ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں اور ان کا عقیدہ پختہ رہے۔ رضینا باللہ تعالی ربًا، ہم اللہ کو رب ماننے پر مطمئن ہیں، وبالاسلام دینا، ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، دین حق ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، وبالقرآن اماما، قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں، وبالکعبۃ قبلۃ، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، وبالصلاۃ فریضۃ، اور نماز فرض ہے۔ اور اوراد شریف کے بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج چاروں فرض ہیں۔ ہمارے یہاں کشمیر میں جو نسخہ پایا جاتا ہے اس میں صرف نماز ہے، اور لیکن باقی دنیا میں جو نسخے پائے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اوراد شریف صرف کشمیر میں نہیں پڑھی جاتی، دنیا کے بے شمار ملکوں میں پڑھی جاتی ہے، جس میں خاص طور پر ترکی ہے، کہ ترکی میں بڑے اہتمام کے ساتھ اوراد پڑھی جاتی ہے۔ ترکی کی اوراد میں نے دیکھی، اس میں لکھا ہوا ہے وبالصلاۃ وبالصوم وبالزکوٰۃ والحج فریضہ، تو یہ چاروں چیزیں فرض ہیں۔ اور اگر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ نسخہ ہم لیں گے جس میں صرف نماز کا تذکرہ ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ نماز ہر آدمی پر فرض ہے اور روزانہ فرض ہے، زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں صرف مالدار پر، حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہے زندگی میں ایک مرتبہ اور مالدار پر، اور روزہ جو ہے وہ رمضان میں ایک مرتبہ آتا ہے، نماز چونکہ روزانہ کی، اسے صرف نمازی پر انہیں اکتفا کیا، اور بالصلاۃ فریضۃ، پھر آگے فرمایا کہ وبالصدیق وبالفاروق وبالذی وبالمرتضی ائمہ، کہ ہم ان چاروں کو اسی ترتیب کے ساتھ اپنا امام مانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کی حکومت اس کائنات کی آئیڈیل حکومت ہے، اور ایسی حکومت اس کائنات میں اور کوئی نہیں چلا سکا۔ لہذا صحابہ کرام کا احسان مند ہونا ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے، اور تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک صحابہ کرام کی عظمت کے قائل نہ ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر نقص تھا، کمی تھی، کوتاہی تھی، یہ غلطی ہوئی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی تربیت کی تھی وہ تربیت مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ شاگرد کے ناقص ہونا کبھی کبھی استاد کی کمی کا ثبوت بنتا ہے۔ استاد اگر بلڈنگ ناقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آرکیٹیکٹ صحیح نہیں تھا۔ اگر کسی بیمار کا علاج ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے اندر کوئی کمی رہی ہے، ہو سکتا ہے بیمار کے اندر ہی کوئی کمی رہی ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی کوتاہی کی وجہ سے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام ایک مکمل کامل انسان تھے، تو دوسرے لفظ میں ہم یہ کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کا کارنامہ ہے کہ ایسی جماعت تیار کی جو سب سے برے تھے، اور بعد میں ان کی تربیت کے نتیجے میں اس کائنات کے سب سے بہترین انسان وہ بنے ہیں، اور ایسی مثال دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات صرف ہم مسلمان ہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ دنیا کے بے شمار انصاف پسند مصنفین، بے شمار انصاف پسند مفکرین، بے شمار انصاف پسند تھنکرز بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بے شمار مثالیں ہیں، بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کا سب سے مقدس ترین طبقہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ شان فرما وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے متعلق میرا وعدہ ہے کہ ان کو حسنہ ہی حسنہ ہوگا۔ حسنہ سے مراد ہے اللہ کی رضا، حسنہ سے مراد ہے جنت، حسنہ سے مراد ہے
قیامت کی آخرت کی کامیابی حسنہ سے مراد ہے اس دنیا کے لیے حسین ترین جماعت اگر ہے تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام اس کائنات کا مقدس ترین طبقہ ہے، اور یہ ہر ایمان والے کو ایمان کی بنیاد پر ماننا چاہیے، اور غیر ایمان والے کو تاریخ کے فیصلوں کے مطابق ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔